ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ یو جی سی کی جانب سے طلبہ میں ٹول فری مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن کی تشہیر کی ہدایت۔ تمام سینٹرل یونیورسٹیوں کے غیر تدریسی عملے کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کا آغاز، اور این سی ای آر ٹی نے جماعت ششم کے لیے برج بند پروگرام کیا شروع۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے تمام اعلیٰ تعلیمی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ٹول فری مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن کی دستیابی کے بارے میں طلبہ میں بیداری پیدا کریں۔ کمیشن نے یونیورسٹیوں کے تمام وائس چانسلرز اور تمام کالجوں کے پرنسپلوں کو ایک سرکولر میں کہا ہے کہ وزارت صحت کی جانب سے شروع کی گئی ٹیلی مانس دماغی صحت کی ہیلپ لائن نے آغاز کے بعد سے ہی قابل ستائش کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اسے مزید عوام میں مقبول بنانے کی ضرورت ہے۔ کمیشن نے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے ٹیلی مانس ہیلپ لائن کی وسیع پیمانے پر تشہیر کرنے کی درخواست کی ہے۔ یہ ہیلپ لائن مفت ہے اور 24/7 دستیاب ہے۔ اس اقدام کا مقصد دماغی صحت کے مسائل سے نبض آزما افراد کو 24 گھنٹے مدد فراہم کرنا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے تمام 45 مرکزی یونیورسٹیوں کے غیر تدریسی عملے کے ارکان کے لیے صلاحیت سازی کی تربیت شروع کی ہے۔ تربیتی پروگرام کیپیسٹی بلڈنگ کمیشن کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے۔ نئے پروگرام کے ساتھ یو جی سی کا مقصد پہلے مرحلے میں تمام مرکزی یونیورسٹیوں کے کم از کم 5000 ملازمین کو تربیت دینا ہے۔ پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے یو جی سی کے چیئرمین ایم جگدیش کمار نے کہا کہ اس صلاحیت سازی کی مشق کے ایک حصے کے طور پر یو جی سی کا مقصد مرکزی یونیورسٹیوں میں غیر تدریسی عملے کو ان کی مہارتوں اور قابلیت کو بہتر بنانے کے لیے مکمل تربیت فراہم کرنا ہے۔ تربیت میں ایسے موضوعات شامل ہیں جیسے ورک فلو میں نفسیات کو سمجھنا، ورک فلو میں ٹیکنالوجی کا استعمال، اعلیٰ تعلیمی ماحولیاتی نظام کو سمجھنا، ماہرین تعلیم کا انتظام کرنا، اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کو سنبھالنا، مالیات کا انتظام کرنا اور پروجیکٹ مینجمنٹ شامل ہیں۔ نیشنل کونسل فار ایجوکیشنل ٹریننگ اینڈ ریسرچ نے جماعت ششم کے لیے ایک نیا قومی نصابی فریم ورک متعارف کیا ہے۔ اس فریم ورک کے تحت اسکولوں کو پیشہ ورانہ تعلیم، فنی تعلیم اور جسمانی تعلیم اور بہبود کے لیے کلاسز مختص کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی این سی ای آر ٹی نے اعلان کیا ہے کہ تیسری اور چھٹویں جماعت کے لیے نصابی کتابیں جلد ہی متعارف کرائی جائیں گی۔ برج بند پروگرام میں نئے نصاب اور سیکھنے کے نقطہ نظر کے لیے اساتذہ اور طلبہ دونوں کو تیار کرنے کے لیے انٹریکٹیو اور پلے فل کلاس روم ماحول تیار کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ برج بند پروگرام کے دوران مضامین کو تفریح پر مبنی انداز میں پڑھایا جائے گا، جس سے طلبہ کو کھیل، ساتھیوں کے ساتھ بات چیت اور اپنے ارد گرد کو مشاہدے کے ذریعے سیکھنے کے عمل سے لطف اندوز ہونے کی ترغیب دی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے یو پی مدرسہ تعلیمی بورڈ ایکٹ کو غیر آئینی قرار دینے کے حکم پر روک لگائی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے مدرسہ ایکٹ کے دفعات کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ ہائی کورٹ کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایکٹ سیکولرزم کے اصول کے خلاف ہے، غلط ہے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر مرکز، یو پی حکومت اور یو پی مدرسہ تعلیمی بورڈ کو نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ عدالت نے یو پی اور مرکزی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ 31 مئی تک اپنے جواب داخل کریں اور اس معاملے پر اگلی سماعت جولائی کے دوسرے ہفتے میں ہوگی۔ یو پی مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ایکٹ 2004 ریاست میں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے قیام کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ تعلیمی ضابطے کے پیرا 55 کے تحت یو پی کے عربی فارسی امتحانات کے رجسٹرار کو ریاست کے عربی فارسی مدارس کو تسلیم کرنے اور ان کے امتحانات منعقد کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ یو پی مدرسہ ایکٹ کو لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے سے 16,000 مدارس کے 17 لاکھ طلبہ کو بڑی راحت ملی ہے۔ اس وقت مدارس میں تعلیم 2004 کے قانون کے تحت جاری رہے گی۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عبوری روک لگاتے ہوئے کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ پہلی نظر میں درست نہیں ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ قانون سیکولرزم کے خلاف ورزی ہے۔ خود یو پی حکومت نے ہائی کورٹ میں ایکٹ کا دفاع کیا تھا۔
تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے پرائیویٹ کالجز انتظامیہ کو متنبہ کیا ہے کہ وہ بورڈ کے جاری کردہ داخلہ شیڈول کے مطابق ہی داخلہ لیں کہ بچوں کو صرف الحاق شدہ جونیئر کالجز میں ہی داخلہ دلوائیں۔ پرائیویٹ جونیئر کالجز کے تمام انتظامیہ کو بتایا گیا ہے کہ داخلے تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے اعلان کردہ داخلہ شیڈول کے مطابق سختی سے کیے جائیں۔ اس شیڈول سے کوئی بھی انحراف اصولوں کے خلاف ورزی ہوگی اور اس سے سختی سے نمٹا جائے گا اور قابل اطلاق دفعات کے مطابق مناسب کارروائی کی جائے گی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تعلیمی سال 2024-25 کے لیے مرکزی کیمپس حیدرآباد اور دیگر سیٹلائٹ کیمپسوں میں کالج آف ٹیچر ایجوکیشن، پالی ٹیکنکس کے ریگولر پروگرامز، پی ایچ ڈی، پوسٹ گریجویشن، بی ٹیک، بی ایڈ، بی اے ایل ایل بی آنرز، ایل ایل بی اور پی جی ڈپلومہ سرٹیفکیٹ پروگرامز میں داخلے کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کی ہے۔ انٹرنس ٹیسٹ کے ذریعے جن پروگراموں میں داخلے ہونے ہیں ان کے آن لائن درخواستوں کی ادخال کی آخری تاریخ 20 مئی 2024 ہے، جبکہ میرٹ کے ذریعے داخلے کے لیے آن لائن درخواست 30 جون 2024 تک کر سکتے ہیں۔ تمام درخواست گزاروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ کم از کم 10ویں 12ویں گریجویشن میں اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کر چکے ہوں یا بحیثیت زبان مضمون اردو کامیاب ہوں یا یونیورسٹی کے منظور کردہ مماثل مدرسہ کورسز جن کے ذریعے تعلیم اردو ہو کامیاب ہوں۔ سوائے زبانوں کے تمام پروگراموں کا ذریعہ تعلیم اردو ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ یو جی سی کی جانب سے طلبہ میں ٹول فری مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن کی تشہیر کی ہدایت۔ تمام سینٹرل یونیورسٹیوں کے غیر تدریسی عملے کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کا آغاز۔ اور این سی ای آر ٹی نے جماعت ششم کے لیے برج بند پروگرام کیا شروع۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔